فقال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اعصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑتا ہوں۔ عصارہ عربی میں نچوڑنے کو کہتے ہیں، عصیر جوس کو کہا جاتا ہے۔ آپ اگر کبھی عرب دنیا میں کوئی جوس وغیرہ خریدیں، یا پاکستان میں بھی بعض جو اچھے برانڈز ہوں گے آپ کو لکھا ہوا ملے گا، عصیر برتقال، عصیر تفاح، تو عصیر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جوس کو۔ والعصر، وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ عصر کا وقت پورے دن کا نچوڑ ہوتا ہے، خلاصہ۔ والعصر، خصوصی طور پر وہ دور اور زمانہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس تشریف فرما ہیں، پوری انسانی تاریخ کا وہ حصہ زمانہ نچوڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ انی ارانی اعصر خمرا۔ اب اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ بادشاہ بھی غیر مسلم تھا، اس کا ملک ایک غیر اسلامی ریاست کے طور پر تھا، شراب نوشی عام تھی، تو اس نے کہا کہ بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں خمر نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احملو کہ میں اٹھاتا ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، کیا؟ خبزن، خبز کسے کہتے ہیں عربی میں؟ روٹی کو۔ بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، اور پرندے ان روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا کردار، اخلاق، حلم، بردباری، نرم مزاجی، تو انہوں نے کہا آپ تو نیک ہیں، خواب کی تعبیر کا علم بتا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات مفسرین نے لکھی ہے کہ جس نے پہلا خواب بیان کیا تھا وہ سچا خواب تھا، اس نے واقعتاً یہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے آقا کے لیے شراب نچوڑ رہا ہے۔ اور یہ جو دوسرا شخص جس نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے، اس نے جھوٹا خواب، من گھڑت، یوسف علیہ السلام کی توہین کے لیے اس نے اس طرح کی بات کی۔ یہ بعض اہل تفسیر کی رائے ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تحلم کاذبا، جس نے جھوٹا خواب سنایا، من گھڑت خواب، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے جھوٹا خواب بنا لیتے ہیں، اور بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جھوٹا خواب سنا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے آپ سمجھیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اگر واقعتاً کسی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہو تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب لوگوں کو سنایا، قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا اور اسے یہ حکم دیا جائے گا
کہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگاؤ. اب جو کے 2 دانوں میں گرہ لگانا ممکن نہیں، اور اس بات پر اسے عذاب دیا جائے گا کیونکہ اس شخص نے ایک من گھڑت بات لوگوں کو سنا کر بیان کی. تو اللہ تعالی ہمیں اس عمل سے محفوظ فرمائے. قال، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر یہ کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی پہلے آپ نے مطمئن کر دیا کہ جیل میں جو کھانا آنے والا ہے اس سے پہلے میرے پاس علم ہے، بتا دوں گا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مصر میں جو جیل میں قیدی ہوتے تھے انہیں کھانا سرو کیا جاتا تھا. اور ابھی میں نے چند روز قبل ہی پرزنرس آف وار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ اسلام میں جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا شرعی احکامات بیان ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کرب اور تکلیف کے دور میں تمام اہل اسلام اور بالخصوص شام کے مسلمانوں کو جو خوشخبری عطا کی کہ شام فتح ہوا، تو یہ یقیناً تمام اہل ایمان کے لیے پوری دنیا میں ایک خوشی کا مرحلہ ہے. اور آپ غور کیجئے کہ شام کے عقوبت خانوں میں سے جو اس وقت ویڈیوز آ رہی ہیں، 40 برس تک لوگ قید خانوں میں اس طرح قید رہے کہ نہ انہوں نے آسمان دیکھا، نہ ان کی آنکھوں میں روشنی گئی. کئی لوگ تو بھوک اور پیاس سے ہی مر گئے. انوائرمنٹ کو ان کے لیے ان لیویبل بنا دیا گیا، اسٹاویشن سے لوگ شہید ہوتے چلے گئے. اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما. حضور نے شامینا کہا ہے، ہمارے شام میں. اور کعبہ شریف کا ایک رکن، اس کا نام بھی رکن شامی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام میں ہر دور میں 40 ابدال ہوتے ہیں. ہر دور میں شام میں 40 ابدال ہر دور میں ہوتے ہیں. ابدال بدل کی جمع ہے. اس سے مراد اولیاء کا وہ گروہ ہے کہ ایک انتقال کر جاتا ہے تو اللہ ان کے بدلے ایک اور کو پیدا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام. بڑے بڑے اکابر اولیاء، صحابہ، اہل بیت، بڑی بڑی ہستیوں کے مزارات سیریا کے اندر موجود ہیں. ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو ایمان شام میں ہوگا. اور آماق اور دابق اور ان خطوں کا ذکر احادیث طیبہ میں آیا. اور بلاد الشام اس میں موجودہ دور کا فلسطین، جارڈن، ڈیمسکس، لبنان، یہ تمام کے تمام علاقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں بلاد الشام کہلاتے تھے. تو جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جس قدر ظلم و ستم وہاں کے مسلمانوں پر بشار الاسد اور حافظ الاسد کی طرف سے 50 سالوں میں کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی سب کو محفوظ و مامون فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مایوسی کی کیفیت میں جو امید کی ایک کرن آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آئی ہے، اللہ کرے کہ اب مسلمان وہاں خانہ جنگی میں مبتلا نہ ہو جائیں اور یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھے اور بیت المقدس بھی فتح ہو جائے انشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتا دی جائے گی. قبل ان یاتیکما ذالکما، قبل ان یاتیکما، قبل اس کے کہ وہ تمہارے پاس آئے. تو فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، اور پھر فوراً، کیونکہ نبی ہے نا، تو نبی کا مقصد صرف خواب کی تعبیر بتانا تو نہیں تھا. نبی کی بعثت کا مقصد تو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے.
اور وہ تعلق جو رب سے ٹوٹ گیا ہے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو فوراً آپ نے فرمایا کہ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے براہ راست سکھایا ہے، کسی انسان سے نہیں سیکھا ہے۔ انبیاء کرام انسانوں سے نہیں سیکھتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالی قرآن کا علم اس نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا۔ تو مما علمنی ربی، تو آپ نے فرمایا یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ کس قوم کا دین؟ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کا دین تو میں چھوڑ چکا ہوں، میں ان کے دین پر عمل پیرا نہیں ہوں، کیونکہ اس زمانے میں جو اہل کفر کا مذہب وہاں رائج تھا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کے دین کی نفی فرمائی، اور صرف نفی کے بعد ان کو کنفیوژن میں نہیں چھوڑ دیا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فرمایا میں نے اتباع کی اپنے آباء و اجداد کے دین کی، جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خوبصورت ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، فرمایا ان الکریم، بے شک کریم، باعزت، ابن الکریم، باعزت باپ کا بیٹا، ابن الکریم، جن کا دادا بھی بہت با کرامت اور باعزت ہے، ابن الکریم، اور ان کے والد بھی بہت باعزت اور با کرامت ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ آپ نسب مبارک دیکھ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نسب کو بیان فرما رہے ہیں کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ فرمایا میں نے تو اتباع کی ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کی، جو ابراہیم و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین ہے۔ ما کان لنا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرائیں، لیکن اس ذات کی توحید تک پہنچنے کا رستہ وہ یوسف و یعقوب و اسحاق و ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہو کر جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر توحید خالص کے رستے کو پا سکے، کیونکہ خدا کے وجود پر تو ہندوازم میں بھی ایمان رکھا جاتا ہے، وہ برہما، وشنو اور شیو کو مانتے ہیں۔ مہاویر اور شنٹوازم میں آپ دیکھیں کہ ان مذاہب کے اندر بھی کسی نہ کسی فارم میں خدا کو مانا جاتا ہے، لیکن اگر توحید خالص تک پہنچنا ہے تو وہ صرف اور صرف رسالت اور نبوت کے ذریعے سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، یہ محض ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے لوگ شکر بجا نہیں لاتے۔ آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام صرف 2 آیات میں پورے دین کی تعلیم انہوں نے پہنچا دی۔
انبیاء علیہم السلام بہت مختصر بات کرتے ہیں اور جامع بات کرتے ہیں اور پوری بات پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ دوبارہ ان آیات کو پڑھیں۔ جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے تمہاری خواب کی تعبیر کا علم تمہیں بتا دیا جائے گا، مطمئن کر دیا پہلے، اور پھر فوراً اپنی جناب سے ان کا رخ اللہ کی طرف کر دیا کہ یہ علم جو میرے پاس ہے یہ مجھے اللہ نے سکھایا ہے۔ پھر آپ نے اس دور کے مشرکین کا رد فرمایا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور پھر اس بات کا اظہار فرمایا کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسحاق و یعقوب علیہم السلام کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے ڈائریکٹیو پرنسپلز میں کبھی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کی، کبھی کسی نبی نے دوسرے نبی کی تکذیب نہیں کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی یوں فرمائے کہ فلاں نبی نے یہ جو بات کہی تھی یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کو یہ افکار و نظریات کا تضاد سائنسدانوں میں ملے گا، فلسفیوں میں ملے گا۔ جس علم کی بنیاد محض عقل اور حواس پر ہے آپ کو ان میں ارتقاء اور تضاد ملے گا، لیکن انبیاء علیہم السلام جب سے کائنات بنی ہے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، یہی مقصود حیات ہے۔